نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله۔ حضرات، درس اخلاقیات میں آج ہم ایک نئی کتاب کا آغاز کر رہے ہیں جس کا نام ہے پند نامہ، اور اس کے مصنف ہیں حضرت مولانا شیخ فرید الدین صاحب عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شمار ممتاز اور نامور علماء روزگار میں ہوتا ہے، جن کی شہرت نہ صرف مشرقی اقوام میں بلکہ مغربی اقوام میں بھی، یعنی ایسٹ ویسٹ دونوں میں آپ کی بہت شہرت ہے۔ آپ جیسے گزشتہ درس میں نے عرض کیا شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کہ آپ کی شہرت ایسٹ ویسٹ دونوں میں، یا امام غزالی علیہ الرحمہ آپ کی بھی شہرت دونوں اقوام میں ہے، اور اسی طرح شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شہرت مشرقی اقوام میں بھی ہے، مغربی اقوام میں بھی ہے۔ اور آپ کی ایک عجیب، بلکہ بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ اتنے بڑے فلسفر، اتنے بڑے حکیم، دانشور، دانشمند کہ بعد میں آنے والے جتنے بھی بڑے بڑے نام ہیں سبھی نے انہی سے خوشہ چینی کی ہے، یعنی انہوں نے جو کچھ بھی بیان کیا، بعد میں آنے والوں نے جو کچھ بھی خدمت کی ہے انسانیت کی، وہ حاصل انہی سے کیا ہے۔ میں مختصر آپ کی زندگی کے بارے میں چند باتیں عرض کر کے، تاکہ جو آنے والے دروس ہیں ہمارے، جو آپ حضرات اور باقی جو سننے والے ہیں، ان کو پتہ چلے کہ یہ کتنی عظیم الشان کتاب ہے جس کا درس ہونے جا رہا ہے۔ ہمارے جتنے بھی اسلاف ہوئے ہیں ان میں للہیت، اخلاص، معرفت الہی، یعنی جو بھی کام کریں خدا کی رضا کے لیے کریں، اللہ رب العزت کی رضا ان کا مقصود ہوتی تھی، اس لیے کوئی نام و نمود، کوئی کسی قسم کے اپنی ذات و درمیان میں نہیں لایا کرتے تھے۔ زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ لوگوں سے دور رہیں۔ امام غزالی علیہ الرحمہ کا غالباً میں نے آپ کو واقعہ سنایا ہے پہلے، صرف آپ کو اتنا پتہ چل گیا کہ بغداد کی مسجد میں میرا نام لے کر میری کتاب کا درس ہونا شروع ہو گیا ہے، تو آپ نے بغداد ہی کو چھوڑ دیا، یعنی کہیں یہ جو میں نے اللہ کے رضا کے لیے دین کی خدمت کی ہے، اس میں میرا اپنا نفس شامل نہ ہو جائے کہ مجھے پتہ چلے کہ میں نے بھی کوئی بڑا کام کیا ہے۔ پھر آپ نے کبھی بھی، آپ پھر واپس بغداد نہیں آئے۔ لیکن یہ خدا تعالیٰ کی مشیت ہے، وہ جس کو چاہے شہرت عطا فرما دے۔ اسی طرح آپ بھی آگے چل کر میں آپ کے واقعات عرض کروں گا، تو اس لیے ہمارے اسلاف اپنی نمود نمائش بیان کرنا، میں کون ہوں، کتنے مرتبے کا آدمی ہوں، وہ ان سے گریز کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے بہت سے حالات عام لوگوں کے سامنے نہیں آ سکے۔ چیدہ باتیں تو آ گئیں لیکن بالتفصیل باتیں نہیں۔ اور اس بات کا ذکر داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمہ نے کشف المحجوب کے مقدمہ میں بھی کیا ہے، لیکن پھر بعد میں علماء نے کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ جال ساز یہ 2 نمبر قسم کے لوگ ہر طبقے میں اور ہر زمانے میں رہتے ہیں۔
اگرچہ داتا صاحب آپ سے پہلے ہیں ان سے، لیکن آپ نے لکھا ہے کہ علماء کو، صوفیاء کو اب یہ انداز بدل لینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کریں گے تو ان کے کام کو منسوب کر دیتے ہیں 2 نمبر قسم کے لوگ اپنی طرف، اور پھر اس کا بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے امت کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو۔ اس لیے آپ نے پھر بدلیا، خود آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ ایسے واقعات ہوئے، کام میرا لکھا میں نے، سب کچھ میں نے کیا، لیکن چونکہ میں نے یہ سارا کام اللہ کے رضا کے لیے کیا تھا، تو کسی نے وہی مجھ سے وہ کتاب لی اور لے کر ادھار لے کر گیا، اور دوسرے دن پہلے صفحے پر اپنا نام لکھ کر بازار میں کتاب بیچنے شروع کر دے۔ یعنی یہ جعل ساز آج بھی آپ دیکھیں گے نا، تو جعل سازی بہت بڑی ایک پرابلم رہی ہے، جھوٹ، فریب، مکر، اور یہ صرف یہ نہیں کوئی جعل سازی بزنس میں ہوتی ہے، کاروبار میں، اشیاء میں، یہ انٹلیکچوئل جو پراپرٹیاں ہوتی ہیں، جو علمی اور جو خالص صدر اللہ کے رضا کے لیے کی جاتی ہیں، لوگ ان پر بھی ڈاکہ زنی کرتے ہیں۔ یہی سبب تھا۔ بعض علماء نے پھر اپنے آپ کو ظاہر کیا اور سب کچھ لکھ کر جاتے ہیں تاکہ بعد میں کوئی جعل سازی نہ کر سکے۔ لیکن بہرحال ایک طبقہ ایسا بھی رہا ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچایا کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اور چھپ چھپا کر انہوں نے مخلوق خدا کے نظر سے دور رہ کر یہ اللہ کے رضا کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کام کو وہ شہرتیں بخشیں، وہ شہرت بخشی کہ پوری دنیا میں ان کا نام آج بھی گونج رہا ہے، اور پوری دنیا میں ان کا نام روشن ہے۔ انہی میں سے آپ بھی ہیں۔ لیکن اس کا ایک پہلو یہ بھی ہوا کہ ان کی زندگی کے بہت سے پہلو لوگوں سے پوشیدہ رہے۔ اب دیکھیں نا، شیخ سعدی علیہ الرحمہ اور ان میں ایک فرق ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اب ان کے ساتھ جو واقعات پیش آئے ہیں، میں نے پچھلے گزشتہ درس میں ان کی زندگی میں بیان کیا کہ انہوں نے دنیا کے جو بڑے بڑے ٹورسٹ سیاح ہیں نا، وہ 6 ہیں، ان میں سے ایک شیخ سعدی ہیں۔ کوئی زمین کا ایسا خطہ نہیں رہ گیا جہاں بھی کوئی انسانی آبادی تھی شیخ سعدی وہاں نہ گئے ہوں۔ آپ جب ان کے حالات زندگی پڑھیں گے، اور کوئی بڑی بڑی دنیا کی ایسی زبانیں نہیں ہیں جن کو شیخ سعدی نے سیکھ کر ان پر مہارت حاصل نہ کی ہو۔ 26 زبانوں کے ماہر تھے، اور پھر صرف یہ نہیں خشکی پر آپ نے سفر کیے ہیں، آپ نے سمندروں کو بھی کھنگالا ہے۔ یہ ہمارے اسلاف ہیں۔ کیونکہ شیخ سعدی علیہ الرحمہ سب کچھ لکھ کر گئے، اس لیے ان کے حالات کا جاننا آسان ہے۔ چونکہ اپنے واقعات لکھتے ہیں، ان واقعات سے انسان کڑیاں ملا کر ساری چیزوں کو معلوم کر سکتا ہے۔ لیکن آپ نے چونکہ اپنے حالات نہیں لکھے، آپ نے بس جو خلاصہ ہے نا اس کو لکھا ہے، تو اس لیے ان کے حالات بنسبت شیخ سعدی کے اتنے دنیا کے سامنے نہیں آئے۔ بہرحال میں یہ وہ سبب عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے حالات اتنی تفصیل کے ساتھ، جتنی بڑی آپ کی شخصیت ہے، آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی بڑی شخصیت ہے، کہ مولانا روم کا نام دنیا میں گونجتا ہے۔ مثنوی شریف بہت مشہور نام ہے، بہت بڑا مشہور نام ہے، اور جن کو علامہ اقبال نے اپنا پیر کہا ہے، کہ اقبال نے کہا میں جو کچھ بھی ہوں، بس الفاظ کا فرق ہے، یہ سارے خیالات مولانا روم ہی کے ہیں۔ اقبال نے کہا ہے کہ میں جو کچھ، اور مولانا روم فرماتے ہیں میں جو کچھ بھی ہوں یہ شیخ فرید الدین عطار ہوں۔ یعنی یہ میں نے جو کچھ بھی مصنوی میں لکھا ہے، یہ سارا فیضان، اور یہ سب کچھ مجھے جو نچوڑ ہے ان کی شخصیت کا۔ تو یوں سمجھ لیں کہ ان ڈائریکٹ یہ علامہ اقبال کے دادا ہیں، اور علامہ اقبال نے پھر ان کا بہت ذکر بھی کیا ہے اپنے
کلام میں، یہ بھی نہیں ہے کہ انہوں نے فیض کیا اور لیکن نہیں، مولانا روم کا اور ان کا اور امام غزالی اور دیگر کا انہوں نے، علامہ اقبال نے اپنے کلام میں ان کا کئی جگہ پر ذکر بھی فرمایا ہے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ بعد میں جو دنیا میں بڑی بڑی تبدیلیاں آئی ہیں، یہ کوئی معمولی تبدیلی ہے کہ دنیا کے نقشے پر یعنی مسلم دنیا کا سب سے بڑا ملک اور دنیا کا چوتھا بڑا ملک وجود میں آیا، اور اس ملک کو وجود میں لانے میں سب سے بڑی جو شخصیت اس کے پیچھے کار فرما ہے وہ علامہ اقبال تھا، اور علامہ اقبال کے پیچھے شیخ فرید الدین عطار اور ان سے متاثر ہوئے علامہ جلال الدین رومی، اور جلال الدین رومی سے کو پیر مانا علامہ اقبال ہے، اور کہتے ہیں کہ میرا کچھ بھی نہیں ہے وہی ہے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنی بڑی شخصیت ہیں، اور ان کے بہت سے یعنی امریکہ میں، برطانیہ میں، دنیا کے مختلف ممالک میں، ہمارے ممالک میں ان کا نام گونجتا ہے، اور بے شمار دنیا کی فلمیں بنی، کارٹون بنے، بہت کچھ لکھا گیا، لکھا جا رہا ہے، حتیٰ کہ جب سیکنڈ یعنی جنگ دوم جب ختم ہوئی تو میں نے کل ہی سن رہا تھا، میری نظروں سے کہ یہ کتاب تو نہیں گزری لیکن میں نے سنا کسی معتبر کی زبان سے کہ یہ دنیا تباہی کا شکار ہے، کروڑوں انسان موت کے منہ میں چلے گئے، کروڑوں انسان، غالباً یہ 5 کروڑ لوگ ورلڈ وار 2 میں موت واقع ہوئے تھے، 5 کروڑ انسان تقریباً یہ عدد ہے، یہ معمولی عدد نہیں ہے۔ اور آج مسلمانوں کو تانا دینے والے اپنا سیاہ چہرہ تو دیکھیں، اور یہ کہ دور کی بات نہیں ہے، یہ کل کی بات ہے، کتنے لوگوں کو موت کے منہ میں دھکیلا، تقریباً 5 کروڑ لوگ، 5 کروڑ لوگ جنگ دوم میں موت کے منہ میں گئے تھے۔ جب وہ جنگ اپنے اختتام کو پہنچی، پھر بیٹھے سوچنے لگے اس انسانیت کو جنگوں سے کیسے بچایا جا سکتا۔ آج پھر جنگ بالکل کنارے پر پہنچ چکی ہے، اب تیسری عالمی جنگ کا بھی کنارے پر ہے، لیکن اگر عمل کیا تو یہ جنگ کے یہ آج جو حالات پیدا ہوئے نہ ہوتے۔ تو باتیں لمبی ہو جاتی ہیں، تو کہا گیا مولانا روم اور شیخ سعدی اور پھر یہ اس قسم کے جو بزرگ ہیں اور امام غزالی جیسے، ان لوگوں کے لیے ہم اپنی یونیورسٹیوں کے دروازے نہیں کھولیں گے تو اس عالم انسانیت کو تباہی، بربادی اور موت کے منہ میں دھکیلنے سے کوئی دنیا کی طاقت نہیں بچا سکتے۔ یہ کس کی گواہی تھی؟ غیر مسلموں کی۔ آج بھی فرمایا دروازے کھول دو، پڑھو مولانا جلال الدین رومی کو، پڑھو شیخ سعدی کو، پڑھاؤ علامہ شیخ فرید العطار کو، پڑھاؤ امام غزالی کو۔ اگر دنیا میں انسانیت کی حفاظت چاہتے ہو تو اس کے بغیر ممکن نہیں ہے، چونکہ انسان مادہ پرست جب ہوتا ہے تو اس کے سامنے سوائے دنیا کی دولت کے انسانیت کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ انسانیت کی قدر و قیمت کا درس انہی لوگوں نے دیا۔ بہرحال بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ آپ 513 ہجری میں نیشا پور کے قریب ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام تھا ابراہیم بن اسحاق، اور آپ کے والد نے، مختلف لوگ بتاتے ہیں ابو بکر، ابراہیم بن اسحاق، اور آپ کا نام اس کتاب میں لکھا ہے نور محمد، یہ جو میرے سامنے ہے، لیکن باقی بہت سے کل میں نے جب ریسرچ کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا، باقی لوگوں کا نقطہ نظر بھی معلوم کر رہا تھا، تو زیادہ تر باقی لوگ آپ کا نام صرف محمد بیان کر رہے تھے، لیکن اس کتاب میں آپ کا نام لکھا ہے نور محمد۔ آپ کے والد کا نام ہے ابراہیم اور دادا کا نام ہے اسحاق، ابراہیم ابن اسحاق، یعنی ظاہر اس کا معنی یہ ہوا کہ ابراہیم آپ کے والد ہیں، ان کا کنیت تھی ابو بکر۔ یہاں ہی سے پتہ چل جاتا ہے کہ ابو بکر جن کی کنیت ہوگی وہ بڑے پختہ خیالات کے سنی ہوں گے،
وہ یہیں سے پتہ چل جاتا ہے۔ پھر مزید یہ جو آپ پر شیعہ ہونے کا الزام لگاتے نا، ان کی تردید آپ کے والد کی کنیت ہی سے پتہ چل جاتا ہے۔ آپ کے والد نیشا پور کے ایک بڑے میڈیکل ڈاکٹر تھے، یعنی ڈاکٹر دو قسم کے میڈیکل ڈاکٹر تھے۔ یہ جب پیدا ہوئے تو آپ کے والد نے آپ کو میڈیسن ہی کی تعلیم دی۔ علامہ فرید الدین عطار، فرید الدین آپ کا لقب ہے اور عطار آپ کا تخلص ہے، یہ آپ کا کلمی نام تھا۔ تو آپ کو بھی میڈیسن کی تعلیم دی، حتیٰ کہ آپ نے جب پریکٹس شروع کی تو آپ نیشا پور کے اتنے بڑے طبیب تھے، اتنے بڑے ڈاکٹر تھے کہ علامہ شبلی نعمانی، یہ بھی میرے پاس کتاب نہیں ہے، میں نے سنا ہے جو میں اس پر بات کروں، لیکن یہ میں نے پڑھا ہوا ہے، لیکن علامہ شبلی نعمانی کے حوالے کے بغیر پڑھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان کے جو سرجری تھی، مطلب جہاں پر یہ طبابت کا کام کرتے تھے، وہاں پر 500 مریضوں کا تانتا بندہ رہتا تھا۔ یعنی ان کی شہرت اتنی تھی اپنے علاقے میں کہ لوگ، ایک رش لگا رہتا بیماروں کا ان کے پاس۔ تو ظاہر بات ہے جس کے پاس دن میں 500 لوگ، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ لوگ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایسے ڈاکٹروں کو دیکھا ہے کہ جہاں پر ان سے بھی زیادہ مریض آئے کرتے تھے۔ میں ادھر چلا گیا تو پھر بہت سی باتیں، بہرحال یہ ایک ایسی بات نہیں، یہ میری دید بھی ہے۔ 500 لوگ کہیں گے 500 مریض، میں نے تو 500 سے زیادہ بھی دیکھے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہوئے۔ تو بہرحال ظاہر بات ہے 500 مریضوں کو ڈیل کرنا، یا ایوریج 500 ہوگی، کسی دن زیادہ ہو جاتے ہوں گے، کسی دن کم، تو ظاہر بات ہے اتنے لوگوں کو ڈیل کرنا، پھر ان سے فیس بھی وصول کرنا، پھر یہ سارے معاملات، اور بہت سے ان کے علمی جو ہے نا، اس سے پہلے جب اس کام کی طرف ہے، اس سے پہلے کے جو واقعے نا بڑے عجیب ہے۔ جب اللہ رب العزت کسی پر کرم کرتا ہے نا، تو اس کی زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے، بس وہ پوائنٹ اللہ رب العزت جب کسی کو نصیب کر دے تو اس کی زندگی ٹوٹل بدل جاتی ہے۔ آپ کے پاس، آپ مصروف تھے اپنے جو پیشہ تھا اسی میں، تو ایک فقیر آیا، اور فقیر نے آ کر صدا لگائی کہ مجھے کچھ دے دو، لیکن آپ چونکہ مصروف تھے، جناب اس مریض کو دیکھیں، پھر دوسرے کو دیکھیں، پھر اس سے فیس وصول کریں، پھر تیسرے سے کریں۔ اس نے 2-3 بار آپ سے سوال کیا، آپ نے کوئی خاص توجہ نہ دی، تو اس نے پھر آخر کار ایک بات کہی، اس نے کہا اتنے دنیا میں مصروف ہو گئے ہو، مرنے کا خیال ہی نہیں ہے، یعنی اتنے مصروف ہو گئے ہو دنیا کے معاملات میں کہ مرنا ہی نہیں ہے، مرنا بھول گئے ہو، کیسے مرو گے؟ جب یہ بات آپ کے کان تک آواز پڑی نا، تو آپ نے فرمایا جیسے تم مرو گے، میں ایسے مروں گا جیسے تم مرو گے۔ تو اس نے کہا اچھا میری طرح مر سکتے ہو؟ اس نے اپنا جو کمبل وغیرہ، جو چادر لپیٹی ہوئی تھی، وہ انہی کے سرجری کے سامنے، مطب کے سامنے بچھائی، اور اپنا دایاں ہاتھ نیچے رکھا، بایاں ہاتھ اوپر کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، روح پرواز ہو گئی۔ انہوں نے کہا میری طرح مر سکتے ہو؟ تو انہوں نے مار کر دکھا دیا، میں ایسے مرتا ہوں۔ فقیر تھا نا، جب یہ منظر آپ نے دیکھا تو آپ کی حالت ہی بدل گئی۔ آپ نے اسی دکان سے جو کچھ تھا، مال دولت، سب اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اسی وقت طبابت چھوڑی، میڈیسن کو چھوڑا، یہ سب چیزیں چھوڑ چھاڑ کر مکہ معظمہ کا سفر اختیار کر لیا۔
مسجد حرام شریف میں جا کر حرم شریف خانہ کعبہ میں اعتکاف کیا، پھر وہاں سے واپس بغداد میں آئے، پھر آگے آپ نے پھر یعنی یہ جو دنیا کا معاملہ ٹوٹل آپ نے کنارہ کشی اختیار کر لی، اور دین کے لیے اپنے آپ کو معرفت الہی کے اصول کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کے لیے آپ نے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ بس اس کے بعد پھر آپ نے یہ علمی کام پہلے خود دین پر مہارت حاصل کی، اللہ والوں کے ساتھ رہے، پھر اس کو پہنچایا، پھر لکھا، اور جو پھر لکھا نا، آپ کا مشہور کتاب ہے تذکرۃ الاولیاء، یہ ہمارے ہاں انڈیا، پاکستان، باقی دنیا میں بہت مشہور کتاب ہے، یہ آپ ہی کی ہے۔ منطق الطیر، برڈز کانفرنس، یہ یورپ میں بہت مشہور ہے، امریکہ میں، یورپ میں، باقی دنیا کے ممالک میں، یہ نا برڈز کانفرنس، اس پر کارٹون بھی ہیں، اس پر بوجھ کے بناتے ہیں، یہ ان کی یونیورسٹی میں بھی یہ بہت فیمس کتاب ہے آپ کی۔ اس کے علاوہ آپ نے جو ہمارے ممالک میں کتابیں مشہور ہیں ان میں سے ایک تو تذکرۃ الاولیاء بہت مشہور ہے، منطق الطیر بھی مشہور ہے، یہ 5 نامہ تو درس نظامی میں کوئی بھی ایسا شاید ہی انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور پورے ریجن کا کوئی ایسا مدرسہ ہوگا جس میں یہ کتاب نہ پڑھائی جا رہی ہو، اور بالکل شروع میں اس کو پڑھاتے ہیں۔ اور اسی کے بارے میں نے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ یہ صرف بندے کو دین سمجھاتی نہیں ہے، بعد کے اللہ کا ولی بھی بناتی ہے۔ اور گزشتہ 513 ہجری میں آپ کے پیدائش ہے، اس حساب سے آج ہے 1443، تو آپ کی پیدائش کو تقریباً 900 سال کے قریب ہے، اور آپ کا وصال، آپ شہید ہوئے ہیں، آپ کو شہید کیا گیا تھا، اور آپ کی عمر کے بارے میں مورخین کے 3 قول ہیں، ایک کے مطابق آپ کی عمر تھی 75 برس، ایک کے مطابق ہے آپ کی عمر 100 برس، لیکن ایک قول کے مطابق آپ کی عمر تھی 114 سال۔ تو 114 سال سے زیادہ کسی مورخ کا قول نہیں ہے، اور 75 سال سے کم نہیں ہے، اور آپ کو شہید کیا گیا تھا 114 سال کی عمر میں۔ اور یہ جو تتاریوں نے، چنگیزیوں نے جب حملہ کیا تھا نیشا پر، تو اس وقت آپ ایک پولیس والے کے ہاتھوں سے آپ کو شہید ہوئے، لیکن اس کو بعد میں پتہ چلا تو پھر وہ مسلمان ہو گیا، جیسا کہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور پھر وہ آپ کی قبر کا مجاور بن گیا، اور پھر جو بادشاہ تھے ان کو بھی، اور ان سب چنگیزیوں کو جو بھی جنہوں نے حملہ کیا ان کو بڑا صدمہ رہا۔ اور پھر اس کے بعد جو کچھ نیشا پور کے ساتھ ہوا وہ بھی ایک تاریخ کا بہت بڑا حصہ ہے، بہت بڑی بات ہے، بادشاہوں کو بھی اس بات کا غم رہا ہے کہ ہمارے چہرے پر ایک ایسا سیاہ دبار لگ گیا ہے کہ قیامت تک بھی جس کو اس سیاہ دبے کو کوئی دھو نہیں سکے گا۔ بہرحال اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کے مقدر میں شہادت تھی، اور انتہائی بڑھاپے کے عالم ہے، چلو اگر 75 برس کے ہیں تو پھر بھی تو 75 سال کا بوڑھا ہی ہوتا ہے، اور اگر 114 سال کے ہیں تو پھر تو اور بڑھاپا تھا، اور اگر 100 سال مانے تو پھر بھی بڑھاپے کی عمر میں آپ کو شہید کیا گیا۔ بہرحال آپ کو شہید کیا گیا، اور آپ کا مزار شریف آج بھی نیشا پور میں موجود ہے۔ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں یہ کوئی بدعت ایسے ہے ویسے ہے، یہ کوئی مزارات صرف انڈیا پاکستان میں نہیں ہے میرے بھائی، پوری روئے زمین پر، پوری روئے زمین پر آپ افریقہ میں چلے جائیں مزارات وہاں بھی موجود ہیں، آپ شام و مصر میں چلے جائیں، فلسطین میں چلے جائیں، مزارات وہاں بھی موجود ہیں، آپ عراق، ایران میں چلے جائیں، مزارات وہاں بھی موجود ہیں، آپ اگر انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں چلے جائیں، مزارات وہاں بھی موجود ہیں، آپ وسط ایشیا ریاستوں میں چلے جائیں، مزارات وہاں بھی موجود ہیں۔ میں کل انہی کا مزار دیکھ رہا تھا، اسی طرح کا مزار ہے،
اسی طرح لوگ حاضری دیتے ہیں جیسے ہم داتا دربار پر حاضری دیتے ہیں۔ یہ جو پراپیگنڈا کیا جاتا ہے نا کہ مزار شاید یہ کوئی پاکستان کے شاید چند صوفیوں کا مسئلہ، میرے بھائی یہ سب جھوٹ ہے۔ یہ وہابیت، یقین کریں یہ اسلام کے لیے کینسر سے کم نہیں ہے، اس لیے کہ پوری خطہ زمین پر گزشتہ 1200 سال سے مزارات بن رہے ہیں، ایک بھی عالم دین نہیں تھا کہ جس کو یہ نظر آیا ہو کہ یہ بڑا غلط کام ہو رہا ہے، یہ تو بدعت ہو رہی ہے، یہ تو فلانا ہو رہا ہے۔ میں نے عرض کیا اسلام کا آغاز ہوا ہے مکہ طیبہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائے مدینہ طیبہ، مدینہ طیبہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آج بھی مزار موجود ہے۔ صحابہ کرام کے مزاراتوں کے ان ظالموں نے بلڈوزر کیا ہے۔ مدینہ طیبہ کو سینٹر اگر جگہ قرار اگر نہیں ہے ہی، وہ سینٹر ہے دین کا، چاروں طرف دیکھیں گے آپ کو مزارات نظر آئیں گے۔ آج تو واٹس ایپ کا زمانہ آ گیا، یوٹیوب کا زمانہ آ گیا، باقی لوگوں کو ایک دوسرے کے حالات کی خبر بھی ہے۔ یہ گزشتہ 1200 1300 1400 سال سے یہ جو مزارات بنے ہوئے ہیں، یہ 1300 سال عبد الوہاب نجدی سے پہلے ایک بھی دنیا میں ایسا کوئی عالم نہیں تھا کہ جس کو یہ نظر آتا کہ یہ غلط ہے، یہ شرک کے انڈے ہیں۔ کوئی ایک تو ہونا چاہیے تھا نا۔ عبد الوہاب نجدی یہ 11ویں صدی 12ویں صدی ہجری کا ہے، اس سے پیچھے تو 1000 برس 1100 برس تو ہیں نا، ایک بھی نہیں ہے جس نے یہ لکھا ہو کہ جناب یہ تو بڑے شرک کے اڈے ہیں، یہ نہیں بننے چاہیے، ان کو بلڈوزر کر دو۔ غلط یہ لوگ ہیں، یہ لوگ غلط ہیں جنہوں نے مسلمانوں پر شرک کا فتویٰ لگایا، کفر کے فتوے لگائے، بدعت کے فتوے لگائے، خدا جانے کیا کیا کر کے۔ اور آج یہ ظالم کس حد تک پہنچے، میں کل ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ تو یہ کلمے کو بھی مٹانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، کل منظوری دی ہے، کل کا مسئلہ ہے۔ اب بھائی کہاں سے شروع ہوا تھے مزارات کو گرانے سے، کہاں پہنچے ہیں کلمے کو مٹانے پر۔ کل فیصلہ ہوا سعودی عرب میں، اٹھائیں کل کا نیوزیں اٹھائیں۔ ہاں تو یہی ہے نا، جب مٹانا کدھر سے شروع کیا تھا، اور خانہ کعبہ کو اور مسجد نبوی کو کہاں سے شروع۔ آج یہ طبقہ ہے مولوی جو ان کا دفاع کرتے تھے، اترے نا میدان میں، یا آہستہ آہستہ اسلام کے ہر نشانی کو مٹا رہے ہیں۔ بہرحال میں یہاں بس اتنا یہ کہنا چاہتا تھا کہ آپ کا مزار شریف اسی طرح ہی ہے، اور صرف ان کا مزار نہیں ہے، امام بخاری کا بھی مزار شریف ہے۔ امام بخاری کو بہت مانتے ہیں، ان کا مزار شریف ہے اسی طرح بنا ہوا جس طرح ہمارے انڈیا پاکستان میں داتا صاحب کا مزار ہے، جس طرح انڈیا میں خواجہ معین الدین چشتی کا مزار ہے۔ باقی جیسے مزارات ہیں نا، ایسے مزارات ان کے بھی ہیں۔ صرف اللہ کا شکر پڑھیں کہ وہابیت کا زہر وہاں تک اس طرح نہیں پہنچا جیسے عرب ملکوں میں پہنچا، اور انہوں نے صحابہ کرام کے مزاروں کو بلڈوزر کیا۔ یہ اللہ کا شکر پڑھیں، یہ اسلام کے لیے کینسر سے کم حیثیت نہیں ہے۔ وہابیت اسلام کا کینسر ہے یہ، اس لیے کہ جو اس نے نقصان پہنچا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کا حدیث پاک ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے لیے دعا فرمائی اور شام کے لیے دعا فرمائے۔ ایک درمیان سے آواز ہے یا وسلم نجد کے لیے بھی دعا فرمائے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن اور شام کے لیے دعا فرمائے۔ پھر عرض کیا ہے رسول اللہ نجد کے لیے بھی دعا فرمائے۔ پھر سرکار نے یمن اور شام کے لیے دعا فرمائی۔ پھر عرض کیا نجد، تو سرکار نے فرمایا اس خطہ زمین کے لیے مجھے دعا کے لیے کہتے ہو کہ جہاں شیطان کا سینگ اگے گا، اور جہاں سے میری امت اور میرے دین کے لیے زلزلے اٹھیں گے۔ یہ زلزلہ نہیں ہے، یہ جو کچھ گزشتہ 100 سال میں مسلمانوں کے ساتھ جو حالات ہوئے، پوری امت کو تقسیم کیا گیا، پوری امت کو مصیبتوں میں ڈالا گیا، ذہنی انتشار کا شکار کیا گیا۔
خدا جانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کتنا کمزور کر دیا گیا. کبھی شرک اویلیبل. اور ہمارے عوام بھی عجیب عوام ہیں، کتابوں کو ہاتھ لگانے کا نام نہیں لیتے، علماء کے پاس بیٹھنے سے الرجک ہیں، اور جب اتنے اتنے بڑے کام ہو جاتے ہیں تو بھائی جب وہ پہلا کام کیا اتنا، اگر وہ سٹیپ کیا ہوتا نا تو آج خانہ کعبہ کا اور مسجد نبوی پر جو کچھ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں اور جو کچھ کلمے کے ساتھ آپ وہاں پر ہو رہا ہے اور جو کچھ بے حیائی کے اڈے وہاں کام ہو رہے ہیں، یہ کام آج نہ ہوتے. ہم دیکھتے ہیں یہ جرم میں صرف یہ نجدی علماء نہیں ہے، ہماری عوام بھی اس میں شامل ہے. کیوں؟ جب علماء سمجھا رہے تھے بھائی اس کا اینڈ رزلٹ کفر ہوگا، اس کا اینڈ رزلٹ دین سے دوری ہوگی، دین سے بغاوت ہوگی. آج بغاوت شروع ہوگی، دیکھتے جائیں آگے کیا ہو رہا ہے. اللہ پاک معاف فرمائے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت شیخ فرید العطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب بہت بڑے اللہ کے ولی، بہت بڑے انٹلیکچوئل، دانشور، دانشمند، اور جس طرح اسلام کو اور معرفت الہی کو جس خوبصورتی کے ساتھ آپ اخلاقیات کو آپ نے بیان کیا ہے، علماء کہتے ہیں کہ بہت کم ایسے علماء ہیں، بہت کم ایسے لوگ ہوں گے کہ اتنی خوبصورتی کے ساتھ. وہ چند چیدہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں نے فلسفے کو اور فقہ کو اور اخلاقیات کو اور یہ تمام چیزوں کو اکٹھا کیا ہے اور پھر اس کا خلاصہ نچوڑ بیان کیا ہے. شیخ سعدی علیہ الرحمہ کا، چونکہ آپ خود میڈیکل ڈاکٹر تھے، فلسفہ، میڈیسن، یہ تمام جس پر لوگ سمجھتے، آج رات بھی میں آ رہا تھے کہتے یہ بڑی ڈگری ہے، اور یار مانتے بڑی ڈگری ہے، اور بڑی اتنا بھی بڑی نہیں جتنے تم سمجھتے ہو. جس انسان نے یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، یہ نہ سمجھے یہ معمولی آدمی کی کتاب ہے. یہ اس آدمی کی کتاب ہے جو نیشا پور کا سب سے بڑا ڈاکٹر تھا، طبیب تھا، اور طبابت ان کا خاندانی پیشہ تھا. یہ اس انسان، اور جس نے پھر آگے چل کر میں نے عرض کر دیا کہ جن کے فکر سے دنیا کے بڑے بڑے فلاسفر اور بڑے بڑے پروفیسر اور بڑے بڑے دنیا کے نام، جن کے بڑے نام ہیں، انہوں نے ان سے خوشہ چینی کی ہے، ان سے یہ پھول لیے ہیں. اور آج بھی دنیا ان کے نام سے اپنے اب دنیا کے بڑی بڑی یونیورسٹیاں اور بڑے بڑے ادارے جو ان پر کام کرتے ہیں، اور پھر ان کے مطابق آگے اپنے دونوں طریقے سے دین کی خدمت بھی کرنے والے ان کو استعمال کرتے ہیں، اور دین سے دور کرنے والے بھی انہی کو لوگ. یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے نا جی، بارش ہے، یہ لوگ بارش کی طرح ہوتے ہیں. بارش اگر زرخیز زمین پر برسے گی تو وہاں سے پھول اگیں گے، سبزہ اگے گا، خوبصورتی پیدا ہوگی. لیکن وہی بارش اگر کسی روڑی پر، ڈھیر پر پڑتی ہے تو وہاں گندگی پہلے سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے. میں کل یہ بات ایک تبصرہ کر رہے تھے، بھائی یہ یورپی ممالک، امریکہ اور یہ سارے ویسٹرن ملک آپ کی کتاب منطق و تعیر کو بڑا پروموٹ کرتے ہیں. کمال ہے، کتاب تو کوئی شک نہیں ہے، اور پر آپ کی باقی کتابیں بھی تو ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے جی؟ صرف منطق و تعیر ہی کو بڑا بہت اس پر کام کرتے ہو. دنیا کے بڑی بڑی یونیورسٹیاں بھی، سب لوگ، میڈیا بھی، سارے ان کو بڑا اہمیت دیتے ہیں. ظاہر بات ہے، اصل چیز یہ ہے زمین کیسی ہے. واہ، یہ لوگ بارش کی طرح ہوتے ہیں. زرخیز زمین پر بارش برسے تو سبزہ اگتا ہے، اور اگر روڑی پر، گندگی کے ڈھیر پر بارش برسے تو وہ پہلے سے بھی زیادہ گندی ہوتی ہے. آپ کی کتاب تو کمال ہے، لیکن یہ ان کتابوں کو اور مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. بہرحال اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں کے نقش قدم پر اور ان لوگوں کے جو کچھ ہمیں انہوں نے تعلیم دی ہے، اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں نے ایک واقعہ سنا، بس آخری بات، کہ حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر، میں نے یہ کہ آپ کو جو فرید الدین کا نام دیا تھا نا، جو انہوں نے دیا تھا. آپ کا نام تھا مسعود. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا نام مسعود تھا، لیکن آپ کو فرید الدین گنج شکر
یہ آپ خواجہ فرید الدین عطار ہی نے آپ کو یہ نام دیا ہوا ہے۔ تو آپ ہمارے ہندوستان، انڈیا، پاکستان اور پورے اس ریجن میں جو آپ کا نام مشہور ہے وہ فرید الدین پاک پتن شریف والے، یہ ان کو فرید الدین گنج شکر آپ ہی نے کہا ہوا ہے، حضرت خواجہ فرید الدین عطار نے۔ اللہ پاک ہمیں ان لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔